جس میں خالصتاً پنجتن پاک کے بارے میں حضرت امام حسن امام حسین اور اس کے بعد سیدنا علی المرتضی اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ. وہی لفظ اس دوسری کنز المال کی حدیث نمبر 32,525 اس میں میرے نبی نے اسی طرح کا رزلٹ بیان فرمایا. فرمایا جس نے میرے صحابی سے محبت کی، میرے احباب سے، میری ازواج سے اور میری اہل بیت سے محبت کی، اور اس محبت میں کسی ایک کے ساتھ بھی اس نے لام تام نہیں کیا، کسی نے ان سے بغض نہ رکھا اور دنیا میں اس حال میں گیا، ان ساروں کی محبت اس کے سینے میں موجود تھی. آگے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ بھی میرے ساتھ جنت کے اندر میرے درجے میں ہوگا. اب ان حدیثوں سے ہمیں رزلٹ کیا پتا چلا؟ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، یہ دل صرف اہل سنت کا دل ہے، یہ عقیدہ صرف اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جس دل میں، جس عقیدے میں صحابہ کا پیار بھی موجود ہے، اہل بیت کا پیار بھی موجود ہے. الحمدللہ ان دونوں حدیثوں کے مطابق قیامت کے دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی کی ازواج، اہل بیت، میرے نبی کے اصحاب سے پیار کرنے والا قیامت کے دن میرے نبی کے ساتھ جنت میں اس درجے میں ہوگا جس میں میرے نبی کی ذات موجود ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں قیامت تک، مرتے وقت تک یہ دونوں محبتیں ہمیں نصیب ہوں اور اسی پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، سورت نمبر 33، اس میں سے میں نے صرف ایک آیت پیش کی تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ لفظ فرما کر میرے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہے اور اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، آپ کو اللہ آلودگی سے، رجس سے، پلیدگی سے تمہیں دور کر دے. کیا کر دے؟ دور کر دے. تو مجھے بتائیے، جسے اللہ ہر طرح کی آلودگی سے، ناپاکی سے دور کر دے، وہ تو ہوتا ہی پاک ہے. بات تو ختم تھی، پاک ہو گیا جب اللہ تعالیٰ نے اسے آلودگی سے، پلیدگی سے دور رکھ دیا. لیکن آگے لفظ اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے لیے استعمال کیوں کیا؟ فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. ویطہرکم سے پہلے لیذھب عنکم الرجس میں بات تو ختم تھی، جب پلیتیوں سے دور کر دیا تو وہ پاک ہو گئے. لیکن پھر رب نے ویطہرکم کیا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو بتایا جا رہا ہے ہم نے اپنے نبی کی آل کو اتنا پاک کیا ہے، اتنا پاک کیا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ پاک کرنے کے بعد بھی ایسا کوئی عیب نہیں چھوڑا، ایسی کوئی پاکیزگی اور ایسی کوئی ناپاکی اور ایسا کوئی نقص ان کے اندر نہیں چھوڑا کہ جس سے ذرا بھی شیبہ پیدا ہو. اس لیے رب نے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، پھر ہم نے تمہیں پاک کر دیا، اور پاک کیا کر کے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ تیسرا مبالغے کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے تمہیں ایسا پاک کر دیا چابر تطہیر کے اندر رکھ کے اہل بیت کو کہ جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. اب حضرات محترم، یہ والی آیت پڑھ کے ہر بندہ کہتا ہے اہل بیت پاک ہیں. کیا ہے؟ پاک ہیں. اب صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے پاک کہا قرآن میں؟ تو آئیے ہم جس طرح کی ایک روایت میں نے ابھی 4 روایت پچھلے جمعے سے ابھی تک بیان کی کہ جامع ترمذی فرمائے ان سے محبت کرو گے، صحابہ سے محبت کرو گے. آج پھر 2 روایت میں نے پیش کی صحابہ والے بیت سے محبت کرنے پر اجر کیا ملتا ہے. اب بات تیسری آ گئی کہ اللہ نے جس طرح اہل بیت کو ہر طرح کی پلیدگی سے، ہر طرح کے رجس سے پاک کر دیا، کیا صحابہ کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی آیت ہے کہ ہم صحابہ کو بھی پاک کہہ سکیں؟ تو آئیے میرا رب کا قرآن کیا کہتا ہے. رب کہتا ہے قرآن کھولو تمہیں پتا چل جائے گا صحابہ کی عظمت کیا ہے. آئیے جو لفظ اللہ پاک نے اہل بیت کے لیے یطہرکم کا لفظ استعمال کیا،
اور وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کا لفظ استعمال کیا، وہی لفظ میرے نبی کے صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے۔ دوسرا مقام اٹھائیے، سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 11، وہ سورہ احزاب آیت تطہیر جس میں اہل بیت کی طہارت کو بیان کیا، چادر تطہیر کو بیان کیا۔ اب بات آئی میرے نبی کے صحابہ کی، ان کی تطہیر کو اللہ قرآن میں سورہ انفال سورت نمبر 8 آیت نمبر 11 میں قرآن کہتا ہے، بدر کے مقام پر جب مسلمان پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہیں یہاں پہنچایا ہی اس لیے تھا کہ تاکہ ہم تمہیں چادر تطہیر عطا کریں۔ رب کہتا ہے بدر کے مقام پر جو صحابہ، وہ جنگ بدر جو تھی اس میں صحابہ اکرام تھے، اللہ کہتا ہے ہم نے بدر کے دن ان مسلمانوں کو، ان نبی کے صحابہ کو پہنچایا ہی اس لیے تھا کہ ہم انہیں چادر تطہیر، جو اہل بیت کو چادر تطہیر عطا کی ہے وہ انہیں عطا کر دیں، ورنہ رب کافروں کو گھر بیٹھے بھی مار سکتا تھا، گھر بیٹھے ہی ان کافروں کو، بدر کے جو کفار تھے ان کو مار سکتا تھا، صحابہ کو تلواریں چلانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، وہ گھر میں بیٹھے ہی سکڑ جاتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر کے اللہ نے ان پر اونگ طاری کر دی۔ کن پر؟ کفار پر اونگ طاری کر دی۔ بدر میں جب اونگ طاری ہوئی ان کفار پر تو پھر اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی۔ جنگ بدر میں رب نے بارش نازل فرمائی، اور بارش نازل فرما کر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرما دیا۔ وہ آیت نازل فرمائی کون سی؟ جس میں صحابہ اکرام کی تطہیر والی آیت اتری کہ اللہ کہتا ہے میرے نبی کی آل جس طرح پاک ہے اسی طرح میرے نبی کے اصحاب بھی پاک ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ وہی قرآن کی آیت جس طرح کا لفظ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ کا لفظ یہاں صحابہ کی بات آئی، قرآن کہتا ہے مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْزَ اہل البیت، وہاں اہل البیت ہے، یہاں پر رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ کا لفظ ہے۔ جس طرح قرآن وہاں رجز کی بات کرتا ہے اہل بیت کے بارے میں، یہاں بھی قرآن رجز کی بات کرتا ہے صحابہ کے بارے میں۔ جس طرح قرآن لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں بولتا ہے، اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں صحابہ کے بارے میں مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ کا لفظ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور آسمان سے تم پر ہم نے پانی اتار کر تمہیں اس سے ستھرا کر دیا، پاک کر دیا شیطان کی ناپاکی سے۔ کس کی ناپاکی سے؟ شیطان کی ناپاکی سے، تاکہ تم سے دور فرما دے اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے، ڈھارس بندھائے، استقامت پہنچائے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور اس لیے اس سے تمہارے قدم جم جائیں۔ یہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر آیت فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بارش کیوں نازل کی بدر میں؟ تاکہ اس کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں چادر تطہیر فرما دے، چادر تطہیر عطا فرما دے، لیُطَهِّرَكُمْ بِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تمہیں چادر تطہیر فرما دے۔ ادھر بھی تطہیر ہے اہل بیت کی، ادھر صحابہ کی بات آئی، ادھر بھی تطہیر ہے۔ یہی اہل سنت کی تقدیر ہے، یہی اہل سنت کی تقدیر ہے۔ اللہ نے اہل سنت کو دونوں پر ایمان کامل عطا فرمایا ہے کہ اہل بیت کی تطہیر کا ذکر کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کی تطہیر کو بھی ثابت کرتے ہیں۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ میں صحابہ کو اللہ رب العزت نے تطہیر کا مصداق بنایا، اور لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ میں اہل بیت کو تطہیر کا حصہ بنا دیا ہے۔ آگے چلیے، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی کا خاندان کتنی عظمت والا ہے۔
اور خاندان رسول کی عظمت اور صحابہ کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ. وہ جب اہل بیت کی بات آئی کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے؟ ارادہ فرماتا ہے, تو اب ذہن میں